اسی قرآن میں سے کچھ اور چیزیں ایسی تھیں جو دوسرے نبیوں کو نہیں ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها، یعنی القرآن، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایسی چیز تورات میں نازل نہیں ہوئی اور نہ انجیل میں اور نہ زبور میں اور نہ فرقان میں، پورے قرآن میں بھی نہیں ہے. یعنی القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں اللہ نے نازل کی، نہ انجیل میں نازل کی، اور نہ زبور میں نازل کی، اور نہ فرقان میں نازل کی. ایسی صورت کہیں ہے ہی نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَسَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، یہ سبع من المثانی ہے، 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والی. وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أُعْطِيتُهُ، اور یہ قرآن العظیم ہے جو مجھ کو عطا کیا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سورت دی گئی جو سارے نبیوں میں کسی کو نہیں ملی. وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. آج میں نے دیکھو ہے نا فاتحہ، تو ہم بھی کہتے ہیں ہے نا فاتحہ، لیکن کدھر ہے؟ ہر نماز میں ہے. کھانے پہ نماز میں ہو، کھانے پہ سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے نہیں ہے، لیکن نماز میں پڑھی جائے گی. تو یہ ایسی عمدہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کتاب میں نازل نہیں کی. کون سی کتاب میں نازل ہوئی؟ قرآن میں. اور قرآن کی تمام صورتوں میں سب سے افضل کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اسی سے قرآن کو اللہ نے شروع کیا، یعنی سب سے پہلے رکھا گیا اس کو، سورت کو، جب قرآن جمع کیا گیا، اور اسی سے نماز بھی شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس کو فاتحہ کہا جائے. فتح کا مطلب کھولنا، شروع کرنا. اس کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کی اور یہ صحیح حدیث ہے. اسی طرح سے آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی جو آپ سے پہلے کسی اور کو دی گئی تھی نہیں. آپ فرماتے ہیں اعطیت هذه الآیات من آخر سورۃ البقرہ من کنز تحت العرش، مجھ کو یہ آیتیں دی گئی ہیں سورہ البقرہ کی آخری آیتیں. من کنز تحت العرش، عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے میں سے مجھ کو دی گئی ہے. ایک روایت میں ابن خزیمہ کی من بیت کنز تحت العرش، عرش کے نیچے خزانے کا ایک گھر ہے، اس گھر میں سے مجھ کو یہ آیتیں دی گئی ہیں. لم یعطها نبی قبلی، مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو یہ آیتیں نہیں دی گئی تھی. کون سی آیتیں؟ وہ آمن الرسول بما، وہ جو ہے نا آیتیں، وہاں سے لے کے اخیر تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعائیں ہم کو سکھائی ہیں. وہ تفصیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں بھی کسی نبی کو نہیں دی گئی، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. یہ آپ کے خصائص میں سے ہے، آپ کو ملا، کسی اور کو نہیں ملا. یہ فضیلت ہے آپ کی. اسی طرح سے قرآن دوسری کتابوں پر نگراں ہے، اور دوسری کتابوں کی ساری تعلیمات قرآن میں آ جاتی ہیں. کتنی عجیب بات ہے. پچھلی کتابوں کا سب جو بھی اہم تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری کس میں آ گئی؟ قرآن میں آ گئی. اور یہ قرآن پچھلی کتابوں پر کیا ہے؟ جج ہے. یعنی پچھلی کتابیں آج جس حال میں ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جج کون کرے گا؟ قرآن فیصلہ کرے گا. مہیمن، نگراں ہے اس کے اوپر. ان کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ قرآن ہے. اگر قرآن سے ہٹ کے اس میں کچھ ہے غلط، کیونکہ کس نے اس میں تحریف کر دی ہے؟ ان کتابوں کے ماننے والوں نے اپنی طرف سے اس میں تحریف کر دی ہے. ان تحریفات کی لسٹ اگر میں بیان کرنا شروع کروں بہت وقت ہو جائے گا، جس میں سے ایک یہ بھی چیز ہے نعوذ باللہ کہ ہارون علیہ السلام نے خود وہ بچڑا جو سونے کا تھا بنایا اور بنی اسرائیل کو کہا عبادت کرو اس کی. بتائیے، آج بھی لکھا ہوا ہے ان کی بائبل میں کہ ہارون علیہ السلام نے وہ بچڑا بنایا تھا سونے کا اور کہا کرو عبادت اس کی. قرآن نے کہا ایسا؟ قرآن نے تردید کی اس کی. اسی طرح سے اور بھی کئی چیزیں ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام ہیں،
مثلا ایک بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام بعد کے دور میں بیویوں کے اثر سے نعوذ باللہ بیویوں کے اثر سے بتوں کی عبادت میں مبتلا ہو گئے تھے. کیا یہ نبیوں کی تصویر اتنی بگاڑ دی گئی. آج بھی لکھا ہوا ہے یہ جو بائبل موجود ہے آج بھی اس میں ہے یہ. اللہ نے قرآن میں کیا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, جادو اور شرک میں وہ مبتلا نہیں. اللہ نے تردید, کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا, 7ویں دن آرام کیا اور ریفریش ہوا. اللہ ریفریش ہوتا ہے, نعوذ باللہ. اللہ تھکتا ہے. قرآن میں سورہ قاف میں اللہ نے ما یمسنا من لغوب, یعنی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا وما مسنا من لغوب, ہم کو تھکن نے چھوا تک نہیں ہے. تو آسمان اور زمین کو بنا کے اللہ تھکا, نعوذ باللہ, اور ریفریش ہو گئے. آج بھی بائبل کئی تحریفات تھی جو انہوں نے کر رکھی تھی. قرآن کیا ہے؟ مہیمن ہے, اس پر نگراں ہے, اس کی باتوں کی تصدیق و تردید کرتا ہے. جو پچھلی کتابوں میں صحیح تھی اس کی تصدیق اور جو ملاوٹ تھی اس کی تردید. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, کہ اور ہم نے آپ پر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, ہم نے حق کے ساتھ آپ کے پاس ایک کتاب نازل کی ہے. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ, پچھلی کتابوں میں سے جو کچھ پہلے آپ کے نازل ہوا تھا اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. اس کی صحیح باتوں کو جو واقعی صحیح ہیں اللہ کی طرف سے ہیں اس کی تصدیق کرنے والی ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, اور ان کتابوں پر نگراں ہے, مہیمن ہے ان کے اوپر, یعنی ان کو جج کر کے بتانے والی ہے کہ واقعی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو یہ سورہ مائدہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت مکان التوراۃ السبع الطوال, مجھ کو تورات کے بدلے السبع الطوال عطا کی گئی, 7 لمبی لمبی صورتیں عطا کی گئی. سورہ البقرہ سے لے کر التوبہ وغیرہ تک جو ہے علماء نے مختلف اقوال اس میں ہیں. سورہ توبہ تک بڑی بڑی صورتیں جو ہیں یہ کیا ہیں السبع الطوال, تو مجھے تورات کے بدلے یہ عطا کی گئی. وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ, 100 آیتوں والی صورتیں مجھے انجیل کے بدلے عطا کی گئی. وَأُعْطِيتُ مَكَانَ زبور کے بدلے عطا کی گئی. وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي, اور مجھے انجیل کے بدلے المثانی جو 100 آیتوں سے چھوٹی صورتیں ہیں, 100 آیتوں سے چھوٹی صورتیں ہیں. مئہ کو کہتے ہیں 100, مئہ, تو 100 آیتوں سے چھوٹی صورتیں المثانی مجھ کو عطا کی گئی. وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل, اور مفصل کے ذریعے سے مجھ کو فضیلت دی گئی. مفصل کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ محمد کے بعد کی چھوٹی چھوٹی صورتیں مفصل, جن میں بار بار فصل آتا ہے. چھوٹی چھوٹی صورتیں جلدی جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے, تو ان کو کیا کہتے ہیں مفصل, جن میں فصل ہے. فصل کے معنی سپریشن, جن میں فصل ہے. تو یہ فضلت بالمفصل, مجھے مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے, مجھ کو ایکسٹرا دیا گیا ہے, دوسروں کو دیا گیا تھا نہیں. اور پچھلوں کی اہم تعلیمات سب آ گئی, کیا ہو گئی قرآن میں آ گئی. تورات کا بدل مل گیا, انجیل کا بدل مل گیا, زبور کا بدل مل گیا, اور مفصل ملا جو ان کو نہیں ملا. تو یہ قرآن میں پچھلی تعلیمات سب آ گئی, اور یہ قرآن مہیمن ہے دوسری کتابوں پر.